أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذین کسبوا، اور جن لوگوں نے کمایا السیئات، گناہ، جنہوں نے برائیاں کی ہیں دنیا کی زندگی میں، گناہ کیے، یہ ہے اصل بات کہ اللہ کی نافرمانی کی. اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سب سے بچائے اپنے آپ. جس حد تک ہو سکے خدا کی نافرمانی سے بچاتا ہی رہے. چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اللہ کے ہاں پکڑے جاتے ہیں، اور بڑے گناہ تو خیر بڑے ہی گناہ. بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ بظاہر انسان جو سمجھتا ہے اللہ کے ہاں بڑی ناراضگی کا باعث بن جاتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم جہاد کر کے واپس ہوئے اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، سب لوگوں نے اپنا سامان رکھ دیا، اور جہاں سے لوگوں نے چلنا پھرنا تھا اس راستے کو بلاک کر دیا کسی نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی. ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے کہا ابو سعید جا کے اعلان کرو لوگوں میں اور کہو جس نے لوگوں کا راستہ ختم کر دیا ہے، تنگ کر دیا ہے، لا جہاد لہ، سے آج کے دن جہاد کا ثواب نہیں ملا، حقارت ہو گیا اس کا ثواب. اب بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی انسان کرتا ہے کہ غلط پارکنگ کر دی جس کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، لیکن اسے نہیں پتا کہ حدیث میں کیا ہے جو جہاد فرض تھا اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا. اور یہ تو عام روٹین ہے کہ غلط پارکنگ کر دیں. کیا ہے؟ جماعت نکل رہی ہے، نماز نکل رہی ہے، ارے اللہ کے بندو جو تمہاری وجہ سے اتنی تکلیف لوگوں کو ہوگی اس کا خدا کے یہاں جو جواب ہوگا وہ کیا چیز ہوگی. ایسی بہت سی چیزیں کہ انسان ان گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اللہ کے ہاں وہ بڑی پکڑ کی چیزیں بن جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا، حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے لیے اٹھتے تھے بہت آہستہ آہستہ چلتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے وہ سو رہی ہوتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رویدن رویدن، آہستہ آہستہ قدم رکھتے تھے تاکہ میری نیند خراب نہ ہو. اور کئی مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ اٹھے ہیں تو ذرا پتہ چلے گھر والوں کو کہ نماز پڑھ رہے، تہجد ہو رہی، چاہے سارے گھر کی نیند برباد اور چاہے نیچے جو رہتے ہیں وہ بیچارے آگے صبح شکایت کریں کہ صاحب آپ کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیف ہوئی. تو مومن انسان وہ سراپا خیر ہے. مومن کے متعلق تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی تکلیف پہنچے گی. وہ کہتے ہیں کسی نے نماز شروع کی تہجد پڑھنی تو ایک دن اٹھے وہ صاحب، دوسرے دن نماز پڑھی تو بیوی کو صبح اٹھ کے کہنے لگے کہ تمہیں میرے چہرے پہ کوئی نور نظر آتا ہے؟ اس کا کوئی نور نہیں. کہا اچھا. پھر اٹھے تو زور سے ذرا لوٹا بھی رکھا، یہ چیز بھی وہ چیز بھی، تو اس کی آنکھ کھل گئی، وہ سمجھ گئی کہ اب کیا ہو رہا ہے. تو اگلے دن پھر اٹھ کے کہا کوئی نور نظر آتا ہے؟ اس کا کوئی نور نہیں آیا. تو ایک دن آیا تو شدید بارش ہو رہی تھی اور سردی تھی خوب. انہوں نے سوچا کہ اب اس بارش اور سردی میں کون وضو کرے، پر تہجد بھی نہیں چھوڑنی کیونکہ نور جو حاصل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا چلو زمین پہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو تیمم کے لیے جب ہاتھ مارے تو وہ توا پڑا ہوا تھا.
غالت مل لی، نماز پڑھ لی، صبح اٹھے تو بیوی نے کہا سبحان اللہ آج تو نور سے بھرپور ہے۔ تو یہ بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ انسان کا معاملہ ایسا خراب ہو جائے کہ وہ تمیز نہ کر سکے کہ میری اس حرکت کی وجہ سے لوگوں کو کیا تکلیف پہنچے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسی کئی باتیں ارشاد فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور لوہے کی سلائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو ایسے پیچھے کر کے کمر پہ اسے پھیرنے لگے، اور آپ کی نگاہ پڑی اور ایک آدمی اس دروازے کے درز جو رہ جاتی ہے اس سے اندر جھانک رہا تھا، اس کی آنکھ نظر آ رہی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وہ جو سوراخ تھا اسی میں جا کر اس سلائی کو ڈال دی، اور وہ بھاگا، اور آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ کیا ہو گیا ہے، یہ دروازے اور گھر کس لیے ہوتے ہیں؟ اور اگر یہ سلائی اس کی آنکھ پہ لگ جاتی اس کی آنکھ پھوٹ جاتی۔ بہت شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ انسان کی زندگی کی جو اس کا پرائیویٹ لائف ہے کیوں اسے ڈسٹرب کیا جائے۔ اسی لیے دوسری جگہ ابو داؤد میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کسی کے گھر جاؤ تو جو چیزیں اس نے تم سے چھپا کر رکھی ہیں کبھی ان کی تفتیش میں نہ پڑنا، اس کی الماری مت کھولو۔ وہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، اللہ کا اور اس کا تعلق ہے، کچھ بھی ہے اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے، مثلا ایک باکس ہے اور بیوی نے منع کر دیا شوہر کو، یا شوہر نے بیوی کو منع کر دیا کہ آپ اسے مت دیکھیے، اس میں میری اپنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو کسی کا حق نہیں بنتا کہ اسے کھول سکے، سوائے اس کے کہ غبن یا چوری یا کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس میں اور لوگ بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ باقی وہ جو پرائیویٹ لائف ہے کسی کی بھی، وہ اس حد تک آزادی ہے کہ اس انسان کا اپنا معاملہ ہے، اللہ کا اور اس کا معاملہ۔ تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے، مگر بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں، گاڑی غلط پارک کر دی، کون سی ایسی بات ہوگی، 2 منٹ ہے بس نماز پڑھ کے بھی آ جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا والذین کسبوا السیئات، اور جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں، جزاء سیئۃ، ان کے گناہ کی سزا ہے بمثلھا، اس کے برابر، بدی کا بدلہ برائی کا اس کے برابر دیں گے۔ وترحقہم ذلہ، اور ان کو رسوائی چپک جائے گی ان کے ساتھ، ان پر چڑھے گی رسوائی ان کے چہروں پر۔ کمال دیکھیے، پچھلی آیت میں فرمایا کہ للذین احسنوا الحسنی، جنہوں نے نیکی کی، اچھائی کی، ان لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں اچھائی ہے، اور پھر اس کے بعد فرما دیا وہ زیادہ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ دیں گے۔ اور جہاں برائی کا ذکر آیا فرمایا بس جس نے گناہ کیا تھا اتنا ہی اس کو ملے گا جتنا اس نے گناہ کیا۔ ہے نا خدا کی رحمت، یہ نہیں کہا کہ ہم اس سے زیادہ بھی کریں۔ جہاں گناہ کا تذکرہ آ گیا ہے فرمایا جتنی برائی کما کے لایا تھا اس کا بدلہ برابر کی برائی ہے، بس جو گناہ کیا تھا اس کی سزا ہے، یہ نہیں کہا اس سے زیادہ سزا دیں۔ اور یہ بڑا احتیاط کا مقام ہے ان مفتیوں کے لیے، ان حضرات کے لیے جو کبھی کبھی اپنے مخالفین کو جب کہہ دیتے ہیں کہ یہ آدمی فاسق ہے یا کافر ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی لکھتے ہیں کہ جہنم میں رہے گا، اور پھر جو اس کو نہ جہنمی مانے وہ بھی جہنم میں جائے گا، جو اس کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ کے بندو ایک بات کہہ دی ہے بس اتنا کافی۔ اللہ نے برائی میں فرمایا ہے کہ جتنی برائی کر کے لایا تھا بس اتنی سزا ملے گی، یہ نہیں کہا اس سے زیادہ کریں گے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، بدی کا بدلہ صرف بدی، اور نیکی کا صلہ اصل معاوضے سے بھی کہیں بڑھ کے بس زیادہ ہم کچھ اور بھی دیں گے۔ اور لفظ شاہ فرمایا وَتَرْحَقُهُمْ، رحقہ یہی اوپر لفظ آیا تھا نا، اوپر آیا تھا وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَطْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر نہیں چڑھائی جائے گی قطر، سیاہی، ولا ذلہ، اور نہ ہی رسوائی۔ اور یہاں پر صرف ایک لفظ کا استعمال فرمایا، وہاں قطر اور ذلہ 2 لفظ آئے تھے۔ 26 نمبر آیت میں 27 میں دیکھیں تو ایک ہی لفظ ارشاد فرمایا کہ ترحقہم ذلہ، ان کی رسوائی ہوگی،
اور یہاں پر قطرہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. راہ کا عربی میں کہتے ہیں کسی کام کو بجبر کرنا، زور سے، قوت سے کرنا، جان بوجھ کے. ارحقت الصلاۃ، میں نے کیا کیا؟ جان بوجھ کے نماز کو آخری وقت میں ادا کیا. عربی میں بولتے ہیں محاورہ. تو اللہ تعالی نے دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ ہم ان پر جبر کریں گے، انہیں رسوا کریں گے. دنیا میں جو کچھ کر کے وہ آئے ہیں، جس طرح دنیا میں لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دی تھیں گناہ کر کر کے، لوگوں پر الزام، ظلم، تہمت، حسد، کیا کیا چیزیں تھیں، قیامت میں اسی طرح وہ ہزار بھاگے کہ میں ان چیزوں کی جزا سے، ان برائیوں اور گناہوں کی سزا سے بچ جاؤں. کچھ نہیں ہو سکتا. ترحقہم ذلہ، بجبر، زور سے، طاقت سے ہم انہیں رسوا کر کے دکھائیں گے کہ دنیا میں جو لوگ مظلوم تھے آج ان کا بدلہ پورا ہو گیا، اور دنیا میں جو کچھ کرتے رہے ہو آج اس کو سنبھال. دو چیزیں ارشاد فرما دی کہ جنہوں نے برائی کی ان کا بدلہ ایک، دوسرے ارشاد فرمایا وہ رسوا بھی ہوں گے، تیسرے فرمایا ما لہم من اللہ من عاصم، اور کوئی نہیں ہوگا اللہ تعالی کی گرفت سے من عاصم، انہیں بچانے والا. خدا کی گرفت سے، خدا سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اللہ جسے پکڑ لے اسے پھر کون بچا سکتا ہے؟ اللہ جب فیصلہ فرما دے تو کون ہے جو اس کو ذلت سے بچائے؟ یہ 3 سزائیں ہو گئی، اور چوتھی سزا فرمائی ہے کأنما، اور ایسے ہو جائے گا اغشیت وجوہہم، ان کے چہرے گویا کے ڈھانپ دیے جائیں گے. اغشیت، غشیہ، کسی چیز کا چھا جانا، کسی چیز کا غالب آ جانا. اردو میں بھی بولتے ہیں نا اپنا کو غشی پڑ گئی. اس کا مطلب ہے اس کی عقل پر بے ہوشی، کوئی اور چیز غالب آ گئی اور وہ اپنے ہوش و حواس سے الگ ہو گیا. فکأنما اغشیت وجوہہم، جیسے ان کے چہروں پر لگا دی جائے گی، چپکا دی جائے گی، ڈھانپ دیے جائیں گے قطعا، ایک ٹکڑا من اللیل، رات کا، مظلمہ، سیاہ اور تاریک رات کا ایک ٹکڑا جسے کاٹ کے ان کے چہرے پہ لگا دیا گیا. ایسے سیاہ کریں گے ان کے چہروں کو جیسے کہ رات کا ٹکڑا کاٹ کے ان کے لگا دیا گیا ہو. اور صرف اللہ یہی فرما دیتے کہ یہ رات کا ٹکڑا یہ بھی کافی تھا. آگے قرآن نے بتایا مظلمہ، اللہ نے فرمایا ایسا ٹکڑا جو مظلمہ، اندھیرا ہوگا. رات ویسے بھی اندھیری ہوتی ہے لیکن اس میں شدت اور زور پیدا کرنے کے لیے بتایا کہ اچھا دنیا میں یوں شرک کرتے رہے تھے، یوں کفر کرتے رہے تھے. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ کافروں کے متعلق اللہ نے کہا ہے. 4 سزاؤں کا ذکر کیا ہے، اور آخری سزا یہ ارشاد فرمائی ہے کہ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلمہ، اور ایسے ہو جائے گا جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کے ان کے چہروں پر سجا دیے گئے ہیں، ایسے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اور یہی مضمون سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے، اس لیے اب اس کی تشریح زیادہ نہیں کر رہے. پچھلے برس آیا تھا، اللہ نے جہاں فرمایا کہ تسود وجوہ وتبیض وجوہ، اور لوگوں کے چہرے قیامت میں تر و تازہ، سرسبز و شاداب، ہنستے مسکراتے ہوں گے، اور سفید نور والے چہرے، اور کچھ ہوں گے جن کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے ان سے کہہ دیا جائے گا صاف کہ تم اللہ کی رحمت سے نکال دیے گئے. یہ وہ سزا جو اس دن ملے گی وہ یہ ہے، اللہ کے سامنے سب چیزیں ہوں گی. اللہ نے فرمایا یہ جہنم والے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ سیاہی کس چیز کی ہے؟ جو سیاہی اندر تھی وہ ظاہر ہوگی، اور جو نور اندر تھا ایمان والوں کے چہروں پر وہ بھی ظاہر ہو گیا. قیامت میں حقائق کے دیکھنے کا دن ہے، اور حقائق واشگاف طور پر دکھا دیے جائیں گے کہ یہ اس کے دل میں تھا، آج اس کے چہرے پہ آ گیا. وہ پچھلی مرتبہ بھی کئی مرتبہ سناتے ہیں ہم اس کو، لیکن ممکن ہے آپ میں سے کچھ نئے ہیں تو نہ سنیو. بڑی زبردست تشریح کیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کی مثنوی میں. ہے تو کہانی کی بات لیکن صحیح معنی میں سمجھ آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہیں حقہ پینے کا شوق تھا، تو
تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے کے آؤ. سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی. وہ گیا، آیا، کہنے لگا حضرت آگ تو کہیں نہیں مل رہی. انہوں نے کہا آگ لے کے آؤ بھائی، ہمیں حقہ پینا ہے. وہ پھر تھوڑی دیر بعد آ گیا، اس سے کہا حضرت سب لوگ سو گئے گاؤں میں. پچھلے زمانوں میں گھروں میں آگ رکھتے تھے نا کہ اگلے دن پھر چولہا اس سے جلا لیں گے. تو انہوں نے اسے ڈانٹا اور انہوں نے کہا جہنم چلا جا، آگ لے کے آ. تو کہانی ہے، کہتے ہیں وہ چلتے چلتے جہنم پہنچ گیا. فرشتوں سے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ان کا جہنم ہے. اس سے کہا آگ دے دو. ان کا یہاں تو آگ نہیں ہوتی. بڑا حیران ہوا، بھچکا ہو گیا. اس نے کہا ساری کتاب و سنت میں یہی پڑھا ہے کہ یہاں تو آگ ہوتی ہے اور تم کہتے ہو یہاں آگ نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کتاب و سنت میں یہی پڑھا ہے کہ آگ ہوتی ہے، یہ نہیں پڑھا کہ کسی کا مال کسی کو نہیں دیا کرتے. اس نے کہا اس مسئلے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا میاں یہ ساری آگ جو لوگ لائے ہیں نا دنیا سے، اپنی اپنی آگ خود ہی لے کے آئے ہیں. یہاں کوئی آگ نہیں تھی، یہ ساری اپنی آگ میں جل رہے ہیں. تو اس لیے ہم کسی کی آگ کسی کو نہیں دیا کرتے. بس یہی چیز ہے. اللہ نے فرمایا کہ انما اوشیت وجوہہم قطعا من اللیل مسلما، جیسے رات کے سیاہ ٹکڑے کو کاٹ کے اس کے چہرے پہ سجا دیا جائے گا، ایسے سیاہ چہرے والے ہوں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہنم میں جانے والے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. شدید نفرت کا اظہار ہے اللہ کو شرک سے یہاں پر. اسی لیے 4 سزائیں پے در پے گن دی ہیں کہ دیکھو برائی کا بدلہ برائی سے بھی ہوگا، جبرن انہیں ذلیل بھی کیا جائے گا، رسوا کریں گے، کوئی اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے والا نہیں ہوگا، اور چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ رات کا سیاہ ٹکڑا کاٹ کے لگا دیا جاتا. اور اس کے برعکس ایمان والے خوش و خرم، سرسبز و شاداب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ رجلا سمع منی مقالتی، اللہ اس شخص کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے، خدا اس کے چہرے کو ہنستا مسکراتا تر و تازہ رکھے، جس نے میری حدیث کو سنا پھر اس نے اس حدیث کو کسی اور تک پہنچا دیا. اور لوگوں کبھی کبھی بات جس تک پہنچائی جائے آگے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، میری بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے بنسبت اس کے جس نے سنا تھا. اسی لیے جو لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں نا، ان میں اللہ تعالیٰ نے برکات انوار کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں. اور ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو حدیث میں مسلسل کئی برس تک کام کرتے ہیں. ہم نے اپنے بعض اساتذہ کو دیکھا ایسے ہو گئے تھے جسے نور میں ڈھل گئے. ایک عام آدمی بھی دیکھ کے کہتا تھا کہ اتنے انوار اتنی برکات جیسے نور سے بنے ہوئے ہوں. وہ جو چیز پڑھتے رہتے ہیں سارا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی، ان چیزوں کا اثر پھر طبیعت پہ آتا ہے. اور ان اعمال کی اطلاع پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوتی ہے تو ان کی برکات اور دعائیں انسان کو ملتی. یہ مسئلہ جب آئے گا تو انشاءاللہ تشریح اس کی عرض کریں گے کہ ان اعمال کی اطلاع کیسے ملتی ہے. اجمالاً بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ امت کے لیے جو لوگ بھی کام کرتے ہیں نا، ایک ہے نیکیاں جو انڈیویجلی ہوتی ہیں آدمی کی اپنی، اور ایک ہے ایسی نیکی کرنا جس سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے. امت کے لیے کام کرنا، عام مسلمانوں کے لیے جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے اور ان کی خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے اس کام سے کہ ادھر سے بعض اللہ کے بندوں کو جواب بھی ملتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کئی لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے کوئی ایسا کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو اس سے شادمانی حاصل ہوئی، خوشی حاصل ہوئی، تو خواب میں کسی اور کو کے خواب میں آ گئے، فرمایا فلاں کو یہ اطلاع دے دو ہم اس کے کام سے خوش ہیں، یا خود خواب میں زیارت ہو گئی اور فرمایا ہم اس کام سے خوش ہیں. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں، لیکن پہلے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ مثال یا یہ تشریح ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے ہم کوئی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں خواب کی بنیاد. ہمارے ہاں پاکستان میں فیصلہ ہوا تھا نا قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا، تو یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ محنت کی، ساری جتنی بھی چیزیں
کئی لوگوں نے خواب میں جو چیزیں لکھی، اور ان میں اوروں کا تو خیر کیا ذکر کریں، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس خط میں لکھا کہ بیت المقدس کی فتح جو صلاح الدین ایوبی کو ہوئی تھی، اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ آپ سے اتنی خوش ہوئی ہے اس کام۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب دل پاک ہوتا ہے نا انسان کا، پھر ان چیزوں کو محسوس بھی کرتا ہے، اور اس کے برعکس وہ نور ہے، اور اس کے برعکس یہ ظلمت ہے، کفر، شرک، کبیرہ گناہوں پر اصرار اور تنہائیوں کو گناہ سے ملوث کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انوار میں کمی کر دیتی ہیں، اور سب سے بدتر چیز چونکہ شرک تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنم کے لوگ اور ہمیشہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے، اور ان کے ساتھ رسوائی آئی۔ 11ویں پارے میں سورہ یونس کی یہ 27 نمبر جو آیت ہے، اس میں ایک بات رہ گئی، وہ بات ہے یہ کہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر تھے قرآن پاک کے، اور قرآن پاک میں اگر کسی آدمی نے لغت پہ کام کرنا ہو، عربیت پہ کام کرنا ہو، تو ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بہت بڑی چیز، اور اللہ نے بڑا انہیں ملکہ عنایت فرمایا تھا۔ وہ قرآن کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور زیر اور زبر تک پر بحث کرتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں۔ اور ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ شاعر بھی بڑے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ایک قصیدہ لکھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان، شیخ سے بڑے متاثر تھے وہ، اور قصیدہ لے جا کر پڑھا شیخ کی خدمت میں، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ٹوکا اور انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ سیبویہ نے ایسے لکھا ہے، سیبویہ خود بھی کسی زمانے میں امام گزرے ہیں عربیت کے، تو انہوں نے کہا سیبویہ کوئی پیغمبر تھوڑا ہی تھا کہ اس سے غلطی نہ ہوتی، اور اس نے تو 90 غلطیاں کی ہیں۔ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ چپ کر کے وہاں سے اٹھا، اور نے کہا میں اس شخص سے کبھی نہیں ملوں گا، میں قصیدہ لکھ کے لے کے گیا اور الٹا مجھ پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ابو حیان اندلسی نے اپنی تفسیر میں اس 27 نمبر آیت میں جو عرض کیا نا کہ ہم فیہا خالدون، آخر پہ یہ آیا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو صاف سی بات ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کافروں یا مشرکوں کے لیے، مومنوں کے لیے تو ہے نہیں۔ تو ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ میں بڑا سخت غصہ اپنا اظہار کیا ہے فلاسفہ پہ، کہتے ہیں اور یہ جتنے فلسفی ہیں اسلام میں یہ سب گمراہ ہیں، اور ان کی گمراہیوں کی سیاہی ان کے دلوں سے نکل نکل کے قیامت کے دن کے چہروں پہ مل دی جائے گی۔ بہت ناراض ہوئے ہیں، اور چلو یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں، انہوں نے اپنے یہاں اس تحریر کی لپیٹ میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لے لیا، اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت کچھ انہوں نے کہہ دیا کہ حاضر رجل، اس آدمی کو دیکھو۔ راضی بنیادی طور پہ فلسفے کے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے قرآن پر جب غور کیا تو انہوں نے فلاسفہ جیسے ہوتے ہیں ایک ایک بال کی کھال اتارنا، راضی رحمۃ اللہ نے کیا یہی ہے، اور اس وجہ سے قرآن پاک کی بہت سی اچھی چیزیں بھی ان کی تفسیر میں آ گئی ہیں، لیکن بعض جگہ راضی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ایسی چیزیں تفسیر میں لکھ گئے ہیں جو نامناسب تھیں۔ یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کل کو آپ کو تفاسیر پڑھنے کا موقع ملے اور اتنے بڑے بڑے اکابر، تو یہ خیال میں رہنا چاہیے کہ یہ نوک جھونک جو ہے نا کتابوں میں چلتی رہتی ہے، یہ بھی لڑتے رہتے ہیں آپس میں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ معصومیت اور عصمت یہ لوازمات نبوت میں سے ہے، نبوت ختم ہو گئی اور آخری معصوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں، بڑی سے بڑی کتاب اور بڑے سے بڑا انسان لغزش ہو جاتی ہے، بشریت ہے،
کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. دیکھنا یہ چاہیے کہ کس کی اچھائیاں غالب رہیں، کس کی نیکیاں غالب رہیں، بس اس بنیاد پہ تعلق کو برقرار رکھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک کسی کا گناہ غلطی دیکھ لے تو ساری چیزوں سے ہی اس سے منہ پھیر. اور رازی کو دیکھیے، ان کا انتقال ہوا ہے 606 ہجری میں، 7ویں صدی کے بالکل آغاز میں. اور ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 8ویں صدی میں. کہیں ایگزیکٹ اس کا سن یاد نہیں ہے، لیکن 700 کچھ میں ہوا ہے، گویا 8ویں صدی میں. تو 150 برس بعد یہ آئے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے، مگر سخت رگید ہے اس مقام پہ انہوں نے. اور فلاسفہ کے خلاف ان مفسرین کے ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سے فلسفی بشمول ابو علی سینا کے، یہ لوگ مادے کو قدیم مانتے تھے. جیسے ہندو ہیں نا، یہ بھی مادے کو قدیم مانتے ہیں. ایک عرصے تک یہاں نیوٹن وغیرہ کے لاز میں پڑھاتے رہے کہ میٹر جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے اور نہ ڈسٹرائے ہو سکتا ہے. یہ جو چیز تھی ان کے عقیدے میں شامل تھی، اور یہ فلاسفہ لکھتے رہے. اور ایک جگہ ابو علی سینا نے بھی، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ابو علی سینا نے بھی لکھا. تو جو بعد میں آنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی اس کے اولاد اور آگے کوئی چیز ہے، ایسا معاملہ ہے. یہ کسی اور کے متعلق لکھنا یہ شرک ہے. تو اس لیے انہوں نے یہاں پر فلاسفہ کی خبر